ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اور یہاں پہ لوگوں کو اسلام کا پتہ کیسے چلا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے ایک تاریخی واقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہجرت سے قبل ایک رات ہندوستان مالیبار کا ایک راجہ رات کو کسی ضرورت سے آسمان پر نظر ڈالتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ راجہ نے شق القمر کا ماجرا اپنے وزیر سے بیان کیا تو وزیر نے کہا، میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک چیز مجھے معلوم ہے۔ بادشاہ کے آباء و اجداد جو حکمران گزرے ہیں، انہوں نے کسی ذریعے سے کچھ چیزیں راز کی معلوم کی تھی، ان کو ایک ڈبے میں رکھ کر مہر لگائی جو سرکاری خزانے میں موجود ہے، اور حکم ہے کہ اسے کبھی مت کھولنا۔ شاید اس ڈبے کے اندر اس کا کچھ ذکر ہو۔ میں اگر خزانچی سے کہوں گا کہ تو وہ مجھے نہیں دے گا، اگر آپ فرمائیں تو وہ ڈبہ لائے گا اور ہم کھول کر دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ واقعتاً یہی ہوا۔ اس ڈبے کو منگوایا گیا اور اسے کھولا گیا۔ اس کے اندر ذکر تھا پرانے راجہ کا، اس موجودہ راجہ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا، جس میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور یہ ان کا معجزہ ہوگا۔ تم اس کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا بلکہ اس کی بات ماننا۔ اس پر راجہ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ حکمران بنا دیا اور خود مکہ معظمہ چلا گیا۔ وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ یہاں نہ رہو، شاید اس لیے کہ عرب میں امن نہیں تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ملک ہی کو واپس جاؤ، اپنے ملک ہی میں اس مذہب کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ وہ مکے سے واپس نکلتا ہے خشکی کے راستے سے یمن تک، تاکہ یمن میں کسی جہاز پر سوار ہو کر مالیبار واپس آ جائے، لیکن وہ وہاں بیمار پڑا۔ وہیں اس کی وفات ہوئی اور صدیوں تک اس کا مزار ایک عام زیارت گاہ بنا ہوا تھا۔ اسے لوگ ملک الہند کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ ہندوستان کے بادشاہ کا یہ مزار ہے۔ یقیناً اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ واپس گئے ہوں گے، وہاں ان چیزوں کا ذکر کیا ہوگا، اور وہ ممکن ہے کہ وہاں عہد نبوی سے ہی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہو۔ یہ واقعہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔